السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کا دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی افسوسناک اور اندوہناک دن ہے۔ آئیے جانتے ہیں اور اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے افسوسناک دن کیسے بنا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے بابر کی تاریخ جان لیں اور ان کے ایک بہت ہی خاص سپہ سالار میر باقی کو بھی جاننا ضروری ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر ان کا نام اصل ہے۔ ان کی پیدائش 1483 ہجری عیسوی کو ہے۔ والدہ ان کو محبت سے اور پیار سے بابر کہا کرتی تھی۔ جی ہاں، یہ تیمور لنگ کی نسل سے باپ کی طرف سے اور چنگیز خاں کی نسل سے تھے ماں کی طرف سے۔ تاریخ کے ان دو بڑے فاتحین کا خون ظہیر الدین محمد بابر کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی 1526 عیسوی کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست فاش کیا اور 1526 کے اندر پانی پت میں ان سے جنگ ہوئی، جہاد کیا، لڑائی ہوئی اور ابراہیم لودھی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے 1526 ہی کے اندر دہلی کے اندر مغلیہ سلطنت اور حکومت کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، اسی سلطنت کے اندر جلال الدین اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب عالمگیر اور بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی ایک تصنیف بھی ہے سوانح، جس کے اندر انہوں نے اپنے حالات کو خود قلم بند کیا ہے۔ تو اس کے بابری یعنی بابر نامہ کے نام سے یہ کتاب معروف ہے، مشہور ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں ان کے سپہ سالار میر باقی کے بارے میں۔ بابر ہی کے دربار کا ایک کمانڈر تھا جو اودھ کا رہنے والا تھا، ایودھیا کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے 1527 کے اندر ایودھیا میں بابری مسجد تعمیر کرائی تھی اور اس مسجد کی نسبت انہوں نے ظہیر الدین محمد بابر کی طرف کی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا نام میر باقی ہے، لیکن انہیں بابری مسجد جو تعمیر کرائی تھی یہ اپنے اس بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مسجد کا نام انہوں نے بابری مسجد رکھ دیا۔ ایک آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، وہیں جہاں ابراہیم لودھی کو شکست فاش دیا گیا ہے، وہیں کے رہنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری کے نام سے۔ 10 جلدوں میں غالباً وہ تفسیر ہے، اور اس تفسیر کی نسبت انہوں نے اپنے شیخ مظہر جانے جانا کی طرف کی ہے۔ تو کارنامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ہے اور انہوں نے نسبت اپنے شیخ کی طرف کر دی ہے۔ ایسے ہی میر باقی نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس مسجد کو انہوں نے اپنے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی طرف منسوب کر دیا اور اس مسجد کا نام بابری مسجد رکھ دیا گیا۔ یہ مسجد اسلامی مغل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تھے، جن میں سے دو سائڈ والے گنبد یہ چھوٹے تھے اور درمیانہ گنبد یہ بڑا تھا۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو بلند و بالا بنایا گیا تھا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب کی گئی تھی، اور ایک خاص بات یہ تھی مسجد کے اندر اور اندرونی تعمیر کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ محراب کے پاس یعنی منبر کے پاس کھڑا شخص اگر معمولی اور آہستگی کے ساتھ بھی کوئی کلام کرتا یا سرگوشی کرتا تو اندرونی مسجد کے اندر اس کو کہیں بھی بیٹھ کر سنا جا سکتا تھا، گویا کہ مسجد کے اندر آواز گونجتی تھی۔ چنانچہ اسی مسجد کو 1949 کے اندر بند کرا دیا گیا، اور 1949 کے تقریباً 40 سال کے بعد 1992 کو اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا، جس کے بعد بھارت میں اپنی تاریخ کے بدترین ہندو مسلم فسادات وجود میں آئے، جن میں سے 3000 افراد بھی ہلاک ہوئے تھے۔ جی ہاں، 1992 کو 6 دسمبر کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد 2019 کو ہندوستانی عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے تعلق سے جو اپنا حتمی فیصلہ سنایا، وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے جج نے اسے ہندوتوا کے حق میں دے دیا، اور 15 اگست 2020 کو ملک کے وزیر اعظم کے ہاتھوں رام مندر کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ یہ تھی بابری مسجد کی مختصر تاریخ۔ ہر غیرت مند مسلمان کو اس تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے
اور اسے فراموش کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی 6 دسمبر آتا ہے تو مسلمانوں کے دل پر آڑے چلتے ہیں، مسلمانوں کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر کسی دوسرے موضوع پر آپ کے سامنے۔ السلام علیکم۔